بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن میں خطاب واسطے دعوت دیاں گا شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد عنایت اللہ ربانی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ کاف کن دیاں پہلیاں منزلاں سن جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی۔ آیا سارے جہان دا چن بن کے وچ بائبل دے جندی پیش گوئی ہوئی سی۔ لکھ دیتا ختم رسالتاں دا اج مٹی آدم دی کوئی ہوئی سی۔ سمسام زمین پاگ لگے جیڑی مدتاں دی موئی ہوئی سی۔ رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد درود و سلام
امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور سینہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات گرامی تے ربیع الاول دا مہینہ بڑی تیزی نال اپنیاں منزلاں طے کر رہے ہیں اور بڑی تیزی نال ساڑھے کولوں الوداع ہو رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے۔ جس مہینے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور جس مہینے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تو رخصت ہوئے اور اللہ نو پیارے ہوئے، میں اپنا ذہن وفات النبی سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول دی مناسبت نال ذہن لے کے آیا سا، لیکن دوستاں نے میرے ذمہ سیرت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ اور اخلاق مصطفیٰ دا مضمون لگایا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک میری حاضری اور تہاڈی تشریف آوری اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد نبوی دی اندر تشریف فرما سن، یہودیاں دا بہت بڑا عالم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دی اندر آیا۔ آپ اتفاقاً سورہ یوسف دیاں تلاوتاں فرما رہے سن، جتھے آواز پہلے سی اتھے ٹھیک ہے، آپ تھوڑی جی کھول دیو۔ پیغمبر علیہ السلام سورہ یوسف دی تلاوت فرما رہے سن، اس یہودی عالم نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری
میٹھی اور سچی زبان چوں سورہ یوسف دیاں تلاوتاں سنیاں، کہنے لگا محبوب جی تانوں حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ کس نے سکھلایا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ قرآن کنے نازل کیتا ہے؟ کچھ ہی بولو، اللہ نے۔ اے دوڑیا دوڑیا اپنے ساتھیاں کل گیا، کہنے لگا میں اور تسی سارے یہ کہنے ہیں پیغمبر علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر نے اپنے کولوں کلام بنا کے تے ساڑھے سامنے پیش کر دیں نے۔ میں انہاں دی زبان مبارک چوں حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ اس طرح سن کے آیا جس طرح اللہ پاک نے تورات انجیل اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ سارے یہودی توجہ ذرا میرے والے رکھے آجے، آج 12 ربیع الاول ہر رات اندر 2 پروگرام ہوئے نے۔ میں تہاڈے کول حاضری لگان واسطے آیا، اللہ میری حاضری اور تہاڈی حاضری اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ یہ سارے یہودی عیسائی میرے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت اندر تشریف لے آئے۔ سب تو پہلے انہاں آ کے میرے محبوب پیغمبر دے اس چہرے نو ویکھیا جس چہرے دیاں قسماں اللہ قرآن اندر اٹھا رہا ہے، اور اس چہرے دا آ کے دیدار کیتا جس مکھڑے نو ایمان دی حالت اندر ایک دفعہ دیکھ لیا جائے، ایمان دی حالت اندر موت آ جائے، اللہ اس جسم تو جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے۔ اور اس چہرے نو ویکھیا جس چہرے نو مدینے دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے دیکھ کے تے بڑے پیار نال، قصور والیو ذرا نوٹ کرنا، بڑے پیار نال بڑی محبت نال آقا دا چہرہ ویکھ کے کہن لگیاں طلع البدر علینا، پھر کہو سبحان اللہ۔ میں جاگدیاں نو چند گزارشات سنا کے جانا، میں ستیاں نو واز نہیں کرنا آیا، تے جا کے بیٹھو۔ طلع البدر علینا من سنیت الوداع وجب الشکر علینا ما دال اللہ دائی ایوہ المبعوث فینا جیت بالامر المطاعی۔ تساں کہنا عنایت اللہ ربانی سانو تا عربی دے اشعار دا مکمل پتہ نہیں چلیا کہ انہوں نے آپ دے چہرے دی تعریف کس انداز نال کیتی۔ آؤ میں تہانوں اپنی اور تہاڈی بولی دی اندر بیان کر جاواں۔ وہ بچیاں کہہ رہی نے
اسی کڑیاں قوم انصار دیاں، پھر کہہ دیو اسی کڑیاں قوم انصار دیاں، جند جان نبی تو تیار جے نا؟ ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو ہاں سارے ہی تیار جے؟ آقا دے فرمان تو اور حرمت رسول واسطے اپنا تن من دن قربان کرن لی تیار جے؟ اونچی بولو تو پھر کہہ دیو گستاخ رسول کی سزا، آواز نہیں آئی، گستاخ رسول کی سزا نہیں، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا۔ تو میں اگے جا کے انشاءاللہ وضاحت کروں گا، ذرا توجہ فرماؤ۔ یہ کہہ رہی نے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں، جند جان نبی تو وار دیاں، اج آگئے پیر حقانی نی، مائی آمنہ دے دل جانی نی، تے جبریل جنان دا دربانی نی، اسی گولیاں اس سرکار دیاں، اسی کڑیاں قوم انصار دیاں، جند جان نبی تو وار دیاں، اج چند خوشی دا چڑھیا نہیں، آسمان دا چند نہیں، آسمان دا سورج نہیں، کیوں کہ جیڑا آسمان دا سورج ہے وہ دنے چڑھ دے تے رات نو غروب ہو جاندے، جیڑا آسمان دا چند نے اور رات نو چڑھ دے تے دنے غروب ہو جاندے، آسمان دا سورج دنے چڑھ دے تے رات نو غروب ہو جاندے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی نبوت و رسالت دا سورج اور چند ایسا چڑھیا ہے کہ جڑا قیامت تک ڈوبنا ہی نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ، اونچی بولو وَرَفَعْنَا لَكَ، پھر بولو وَرَفَعْنَا لَكَ۔ یہ کہہ رہی نے اج چند خوشی دا چڑھیا نی، سونا شہر مدینے وڑیا نی، سارا شہر مدینہ ٹھریا نی، واوا رونقاں شہر بازار دیاں، اسی کڑیاں قوم انصار دیاں، جند جان نبی تو وار دیاں، اللہ رحمت میر برسائے نی، نبی شہر مدینے آئے نی، سکے بوٹے پھر ہار آئے نی، بونداں برسیاں ابر بہار دیاں، اسی کڑیاں قوم انصار دیاں، تے واوا شان تیری اسواری دا، واوا شان تیری اسواری دا، تے کڈا رتبہ سلم پہاڑی دا، سانو حکم تابعہ داری دا، اسے گولیاں اس سرکار دیاں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے اس چہرے دا آکے یہودیاں تے عیسائیاں نے دیدار کیتا، جس چہرے دے متعلق قرآن کہہ رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔
تو بات لمبی نہ ہو جائے، اگر میں آپ دے چہرے دی تعریف کراں، رات لنگ جائے تے دن چڑھ جائے، مضمون مکمل نہیں ہو سکتا۔ خیر اے یہودی آئے، عیسائی آئے، میرے مصطفیٰ دا سب تو پہلے آ کے چہرہ دیکھیا تے کہنے لگے محبوب جی سانو سورہ یوسف سناؤ، حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ سناؤ، سیرت مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ، آقا دی مٹھی زبان، محبوب دی پیاری زبان۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نا قرآن پڑھن تو پہلے اپنے دل وچ ہا مار دے نے تے کہندے نے انکا لا تہدی، پھر کہو سبحان اللہ۔ میں آج ٹھنڈا جی آواز کر کے جانا ہے، گرم میں تقریر نہیں کر کے جانی، میرے تے پابندی لا دیتی گئی ہے، میں اپنیاں بریکاں تے پیر رکھ کے نا پھر گڈی نو چلانا ہے، تو ذرا توجہ فرماؤ۔ انکا لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے عرشاں والیاں، قرآن پڑھنا میرا کام ہے، ہدایت دینا تیرا کام ہے۔ عرشاں والیاں، قرآن دیاں بولیاں سناؤنا میرا کام ہے، ہدایت دینا تیرا کام ہے۔ ایک کہنے لگے محبوب جی سورہ یوسف سناؤ تا سائی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی مٹھی زبان چوں، اپنی پیاری زبان چوں قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں۔ آقا پڑھ دے ان آیات پہنچ دے نے، قالو یا ابانا مالک لا تامنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْ معنا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آقا قرآن پڑھ دے جا رہے نے، میرے پیغمبر نو سجیوں تک دے نے، آقا نو کھبیوں تک دے نے، پیغمبر دے ددان مبارک وال تک دے نے، آقا تیاں زلفاں وین دے نے۔ آقا قرآن پڑھ دے جا رہے نے، پڑھ دے جا رہے نے، میرے مصطفیٰ پڑھ دے ان آیات پہنچے وجاؤ اباہم عشائی یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسفا عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ ترجمہ پھر کدی کر کے جاواں گا۔ آقا پڑھ دے جا رہے نے، پڑھ دے جا رہے نے، میں اپنے پیغمبر دی زبان مبارک چوں سارا میں اپنے محبوب پیغمبر دے زبان تو سارا جہان قربان کر دے ماں۔ قرآن مٹھاس والا، پیغمبر دی زبان مٹھاس والی، قرآن عظمت والا، محبوب دی زبان عظمت والی۔ قرآن میٹھا، پیغمبر دی
زبان میٹھی آقا پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں غور کرنا جدو پڑھتے پڑھتے ایتھے پہنچے قالا انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ پھر کہہ دیو قال انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ او قصور والیو اگر میرے مجمع دے اندر اس جلسے دے اندر کو دکھی آیا ہے پریشان آیا ہے بیمار آیا ہے اولاد تو تھوڑیا ہویا آیا ہے تنگ دست آیا ہے فقیر دی بات نوٹ کر کے جایا جے درویش دیاں باتاں پلے بن کے جایا جے اور جدوں ادھی رات دا ٹائم ہو جائے ساری دنیا سو جائے تے اپنے رب نو مناونا شروع کر دیا کر ان دے سامنے اپنے دکھ اپنی پریشانیاں رکھ دیا کر اور میں نو یاد آیا بہتان لگان والیاں نے الزام لگان والیاں نے حضرت امی عائشہ صدیقہ آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی رضی اللہ تعالی پھر کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے اوپر بہتان لان والے نے بہتان لگا دیتے وہی آ نہیں رہی آقا پریشان لے پیارے ابو بکر پریشان لے حضرت عمر پریشان لے عثمان پریشان لے پیارے علی پریشان لے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پریشان لے ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابو بکر دے گھر چلے جاندے نے اپنے سسر دے گھر چلے جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اپنے کول بلا لے آئے آقا فرماؤندے نے عائشہ بشری تقاضے دے پیش نظر بندے کول غلطیاں ہو جاندیاں نے گناہ ہو جاندے نے اگر تیرے کول غلطی ہو گئی ہے کہ رب دے کول معافیاں منگ لے قصور والے ہو امی عائشہ دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے تے چیخاں مار مار کے رونا شروع کر دیندیاں نے اکھاں چوں آنسو بہانے شروع کر دیندیاں نے فرماندیاں نے محبوب جی تے اپنے رب نو مخاطب ہو کے کہن لگیاں اللہ سونیا میریاں پاکیاں نو تو جان لے اللہ تینوں پتہ ہے کہ میں پاک ہاں لیکن آج میرے پیغمبر نو بھی میرے تے شک پہ گیا ہے آپ فرما دیا نے سنیا میرا تا معاملہ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا بن گیا ہے آپ فوراً پڑھ دیا نے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون آپ نے اپنا غم اپنی پریشانی اپنا دکھ کندے سپرد کیتا کندے مینوں تانوں اپنے دکھ کندے سپرد کرنے چاہیے نے تے دکھاں نو دور کون کردا ہے پریشانیاں نو دور کون کردا ہے مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے بگڑیاں بنانے والا کون ہے ڈبے ہویاں نو تارنے والا کون ہے آج اس پروگرام دے اندر جیڑا پروگرام بھائی محمد آصف نے بھائی محمد ساجد نے بھائی خالد دے بیٹے دی پیدائش دے موقع تے منعقد کروایا سیرت نبی دے عنوان تے آج ایتھے تانوں لیان والا کون ہے اچھی بولو کون ہے اور انشاءاللہ
رب دے گھر چوں بعد اندر جاؤ گے اللہ پاک زندگی دے سارے گناہ پہلے معاف کر دے گے۔ تو غور فرماؤ، آپ نے اپنا دکھ اپنی پریشانی اللہ دے سپرد کر دیتی تو خالق کائنات میں آسمان تو آپ دی صفائی دی اندر سورہ نور دیاں 18 آیتاں نازل کر دیتی اور اللہ پاک نے فرمایا سبحانکا، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو سبحانکا، آواز نہیں آئی اور لوگاں نو پتہ چلے کہ بسر پورے اندر اج نبی دے پروانے آئے نے، پیغمبر دے دیوانے آئے نے، صدیق دی صداقت نال پیار کرنے والے آئے نے، فاروق دی عدالت نال محبت کرنے والے آئے نے، عثمان دے حیا نال پیار کرنے والے آئے نے، علی دی جرت نال پیار کرنے والے آئے نے، عظمت صحابہ عظمت صحابیات دی سیرت نال محبت کرنے والے آئے نے، شان اہل بیت نال پیار کرنے والے آئے نے، اور لوگاں نو پتہ چل جائے آج قصور شہر دے اندر پیغمبر دے دیوانے پروانے تشریف فرما نے جڑے اس بات دا اعلان کر دینے کہ سب کچھ جاندہ جائے، برادری رس دیئے رس جائے، رشتہ دار ناراض ہندے نے ہو جان، بھائی ناراض ہندے نے ہو جان، سب کچھ جاندہ جائے، رب دا قرآن نہ جائے تے محمد دا فرمان نہ جائے۔ اور اسی جان بھی دینا، اوچی بولو جان بھی دینا نہیں۔ تو ذرا غور فرماؤ، خالق کائنات نے فرمایا سبحانکا سبحانکا ھذا بہتان عظیم۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام یہودیاں دے سامنے عیسائیاں دے سامنے قرآن پڑھ رہے نے، سورہ یوسف پڑھ رہے نے، جدو اس آیت نو مکمل کیتا نا یہ جننے بھی آئے نے کہنے لگے وَنَشَهَدُ اللَّهِ، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو وَنَشَهَدُ، اور ریکارڈ ہو رہی تو آڈی بات فرشتے لکھ رہے ہیں وَنَشَهَدُ اللَّهِ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اندے کوئی کے لڑی جان سے اکوئی کے سیرت مصطفیٰ اخلاق مصطفیٰ اندے اکوئی کے لڑی جان سے اندہ دشمن سارا۔ اسی آنے اٹ دا جواب کیوں جی انجی ہے نا، اٹ دا جواب پتھر، لیکن میرے مصطفیٰ اندے کوئی کے لڑی جان سے اندہ دشمن سارا جہان سے۔ سچی گل تے میٹھی زبان سے، سچی گل تے میٹھی زبان سے، تانیوں ہی سارے جہان تے چھا گیا۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، او دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے۔ محبت حضرت عمر آئے سن نا تلوار لے کے، لیکن آقا دی دعا اللہ نے قبول فرمائی، تو جدو میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر پہنچے نا، تے آقا نے فرمایا اپنا پیار پیش کیتا،
محبت پیش کیتی کس انداز نال جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا اج پائی پائی نو سینے سکا پائی سکے پائی نو سینے باپ بیٹے نو سینے بیٹا باپ نو سینے ماں بیٹی نو سینے بیٹی ماں نو بھائی بھائی دا دشمن ہے باپ بیٹے دا دشمن ہے بیٹا باپ دا دشمن ہے باپ بیٹے نو قتل کر رہے ہیں بیٹا باپ نو قتل کر رہے ہیں بھائی بھائی نو قتل کر رہے ہیں لیکن میرے آقا جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا دشمن پرانے نو مرید بنا لیا جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا دشمن پرانے نو مرید بنا لیا گوڈے نال گوڈا لا کے گوڈے نال گوڈا لا کے پاس بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے او دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے تے یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے خود کھا کے جوہر جواہر لٹا قصوریوں محبت کے یوں جس نے بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی اللہ اللہ کولوں پیارا اخلاق پایا اے صادق امین سونے لقب پڑھ لو اللہ کولوں پیارا اخلاق پایا اے صادق امین سونے لقب پایا اے انہاں نوں بھی سونے سینے بولو بولو ٹھنڈا واہ تسی پسند ہی نہیں کرتے اللہ کولوں پیارا اخلاق پایا اے صادق امین سونے لقب پایا اے انہاں نوں بھی سونے سینے نال لایا اے جنہ کدی ہس کے بلایا ہی نہیں اور سونے جہا جگ وچ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے لوگ ایویں آندے نے لب کے لیاواں کتھوں سونا لڑائی کرن نہیں آیا میں پیار دا درس دین آیا میں محبت دا درس دین آیا اور میں پرسوں ڈی پی او دی میٹنگ دے اندر بھی اے بات کہیے کہ ڈی پی او صاحب اسی اس ملک پاکستان دی اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث دے علماء اور یوتھ فورس دے جوان محبت دا درس پیار دا درس اخلاق دا درس اتفاق کو اتحاد دا درس دے رہے ہیں اور انشاءاللہ
تک اسی زندہ رہاں گے اتفاق کو اتحاد کا درس دیندے رہاں گے، اور جب تک ساڈے جسم اندر جان ہے، ساڈے منہ اندر زبان ہے، ساڈی زبان چوں آواز آئے گی تو رب دے قرآن دی آئے گی، محمد دے سونے فرمان دی آئے گی۔ ہاں ہاں اے ضرور کہاں گے کہ جدو ملک پاکستان علیحدہ ہویا ادو نعرہ لگایا گیا، پاکستان دا مطلب کیا؟ ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، پاکستان دا مطلب کیا؟ تو اڈی آواز کم از کم ڈی پی او دے دفتر تک جائے، پاکستان دا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میں پاکستان کے بزدل حکمرانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے نون لیگ والوں کو بھی پوچھا تھا، پیپلز پارٹی سے یہ سوال کیا تھا، اور کاف لیگ سے یہ سوال کیا تھا، اور آج ہم طریق انصاف کے حکمران وزیر اعظم سے بھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب ملک پاکستان علیحدہ ہوا تھا، رب کی توحید کے نام پر، پیغمبر کی رسالت کے نام پر، میں پوچھتا ہوں کیا لا الہ الا اللہ کا معنی یہ تھا کہ اس ملک پاکستان دے اندر زنا دے اڈیاں نو کھول دیتا جائے، برائی دے اڈیاں نو کھول دیتا جائے، اور سود دے اڈیاں نو کھول دیتا جائے؟ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا معنی ایسے کہ اس ملک پاکستان دے اندر آسیہ ملعونہ لانتی میرے مصطفیٰ دی توہین کرے، اور میرے ملک پاکستان دا سول کوٹ انہوں سزائے موت سنائے، میرے ملک پاکستان دا ہائی کورٹ انہوں سزائے موت سنائے؟ افسوس ہے کہ میرے ملک پاکستان دا سپریم کورٹ انہوں آزاد کرے، اور ملک دا وزیر اعظم اس قانون دی حمایت کرے۔ سن لو، انشاءاللہ اسی جب تک زندہ ہوں، جب تک ساڑھے جسم اندر جان ہے، ساڑھے منہ اندر زبان ہے، اسی یہ برملا کہندے رہاں گے، اسی سپریم کورٹ دے جج دا فیصلہ، اونچی بولو اونچی بولو، فیصلہ، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو فیصلہ۔ اور سن لو، اگر کوئی ایجنسیاں والا اس اجتماع دے اندر آیا، برملا میری بات لکھے اور برسرے اقتدار تک پہنچائے، سپریم کورٹ دا ایک جج نہیں، 1000 جج، لکھاں کروڑاں جج، ارباں خرباں جج کٹھے ہو جان، میں اپنے پیغمبر دی جتی دی خاک تو قربان کر دے ماں۔ اسی فیصلہ گستاخ رسول کی سزا، اونچی بولو۔ اور میرے شہر کھڑیاں دے اندر اجتماعی شکل دا جمعہ ہویا، میں جمعہ پڑھایا، مینوں جنسیاں دے فون آئے، موجودہ ایس ایچ او نے فون کیتا، ربانی صاحب دفعہ 44 ہے، دفعہ 44 توڑ کے اگر احتجاج کرو گے، ریلی نکالو گے تو ہاڈی قیادت دے اندر تو ہاڈا پرچہ ہو جائے گا۔ میں برملا کیا، ایک پرچہ نہیں 1000 پرچہ بھی ہو جائے، عنایت اللہ ربانی دفعہ 44 توڑ کے محمد رسول اللہ دی حرمت دا تذکرہ کرے گا، اور انشاءاللہ کرتے رہاں گے۔ انشاءاللہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا، ذرا بولو وہ گھبرایا، اسی گھبرانا بھی نہیں۔ تو میں داسے رہا ہوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار دا درس دین آئے، محبت دا درس دین آئے، اللہ اکبر۔ تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کولوں پیارا اخلاق پایا ہے،
صادق امین سونے لقب پایا ہے اوے انہاں نوں وی سونے سینے نال لایا ہے او جنہ کدی ہس کے بھائی عبدالحمید محمدی اج دا ذرا میرا پیغام کریا کریا بستی بستی نگر نگر پہنچا دینی اللہ اکبر تو میں دس رہا ہوں پیارے پیغمبر دی سیرت آقا دا اخلاق نبی دے یاراں نے ایک سردار نو قید کر لیا ایک سردار نو گھبراتا نہیں گیا جے پرچہ ہویا تو میرا ہوئے گا تو اڈا نہیں ہوندا میں پہلے بھی 10 پرچے بھگت چکے ہاں تے کوئی گال نہیں یار ماں بھی ہو گیا تے بھگت لواں گا تسی ذرا توجہ نال بیٹھے آجے ایک سردار نو قید کر لیا کئی ساڑھے جماعتی دوست میرے تو بڑا گھبراندے نے اس واسطے کہ ربانی صاحب دی خوراک حکومت دے خلاف بولنا حالات حاضرات بولنا حکومت دیاں غلط پالیسیاں دی اسی تردید کریں گے انشاءاللہ غلط پالیسیاں دی تردید کریں گے تو ذرا غور کرنا سردار نو کر لیا قید تے مسجد نبوی دے ستون نال لے آ کے بن دیتا میرے مصطفیٰ نو پتہ لگا آپ آئے آپ نے آ کے آکھیا کیف حالو کا یا سماما سماما تیرا کیا حال ہے کہنے لگا قتل کرو گے تو بہت بڑے آدمی نو قتل کرو گے احسان کر دیو دے تے احسان دا بدلہ احسان ہویا کر دے اور اگر تسی میرے مقابلے اندر تو انو درم و دینار چاہی دینے جو منگو مل جائے گا میرے آقا نرمی نال بول دینے سماما غصے نال بول دا آقا کار چلے گئے تو میرے پیغمبر نے پہلے دن ارشاد فرمایا صحابہ سماما دا کھانا آئے گا محمد دے گھروں آئے گا اپنے نے تو ہر کوئی کھلاندہ ہے مزہ آندہ بندہ دشمن نو کھانا کھلائے بندہ بیگانے نو کھانا کھلائے تو میرے آقا دا درسی یہ دین آئے سن خدا نو مناؤنا محمد نے دسیا تے دیدار پاؤنا محمد نے دسیا بھوکیاں روٹی تے تسیاں پانی بھوکیاں روٹی تے تسیاں پانی کھلانا پلاؤنا محمد نے دسیا کھلانا پلاؤنا محمد نے دسیا او آیا یتیمانو او یتیمہ دا مال کھان والے ہو یتیمہ دا مال ہضم کرن والے ہو او آیا یتیمانو دیون تسلی تے سینے لگاؤنا محمد نے دسیا تے سینے لگاؤنا محمد نے دسیا اور نوجوانوں او چکلے شراباں جوے چوریاں تھیں تے بچنا بچاؤنا محمد نے دسیا کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے نوجوانوں بزرگوں نہ ڈریا کرو کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے تے پڑھنا پڑھاؤنا محمد نے دسیا خدا نو مناؤنا محمد نے دسیا تے دیدار پاؤنا محمد نے دسیا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم خانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخائے کی میاں ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکا تھا
یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا، یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ آقا نرمی نال بول دینے سماما، یار کیسا مہمان آیا ہے، جس مہمان دا کھانا دو جہانہ دے سردار محمد الرسول اللہ دے گھروں آ رہا ہے، اور شیخ صاحب اتھے ہی بس نہیں، کھانا آ رہا ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے ہاتھ دا پکیا۔ کتنا خوش قسمت مہمان ہے، پاویں اجے کافر ہی ہے، اجے کلمہ نہیں پڑھیا، روٹیاں کھا لیا امی عائشہ دے ہاتھ دیاں پکیاں ہوئیاں۔ اللہ اکبر۔ دوسرے دن آئے، سمامہ نے پہلے دن والا جواب، تیسرے دن آئے تو میرے آقا علیہ السلام نے پھر جواب پہلے دن والا، تو میرے مصطفیٰ تیسرے دن آقا بہندے آکول نے، او کیویں سمامہ تیرے کوڑے جہ بولنے، او تیسرے دن آقا بہندے آکول نے، او کیویں سمامہ تیرے کوڑے جہ بولنے، او تاں ویخ کیتیاں اکھیں امبولنے، اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی، کہندا سمامہ اے جڑا شہر مدینہ اے، سنا جا نام میرا، معاذ اللہ الفاظ سنیا جے، کہندا سمامہ اے جڑا شہر مدینہ اے، سنا جا نام میرا، سڑ جاندہ سینہ اے، نام تیرے دی مینوں ڈاڈا کینہ اے، شکل نہ باوے تیری کال جا ساڑ دی۔ میرے آقا پھر بھی غصے وچ نہیں آئے، یہ تا میرے شہر نو برا کہہ رہے آئے، یہ تا میرے چہرے نو برا کہہ رہے آئے، انہوں میرا مدینہ شہر بھی چنگا نہیں لگدا، انہوں میرا چہرہ بھی چنگا نہیں لگدا۔ میرے آقا فرماؤندے نے صحابہ سمامہ نو چھاڑ دیو۔ اللہ اکبر۔ سمامہ نو آزاد کر دیتا جاندہ۔ سمامہ گیا مدینے دے قریب کھجوراں دا باغ، کھڑے ہو گئے تے دل چ سوچ دے نے سمامہ کملا تو نہیں ہو گیا، انہاں دے قابو آیا سائیں، تو سختی نال بولدا سائیں، محمد نرمی نال بولدا سائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتے غسل کیتا، دوبارہ مسجد نبوی اندر آئے، اس مسجد نبوی اندر ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آقا فرماندے نے میرے حجرے تو لے کے تے میرے منبر دے درمیان تک جڑی جگہ جنت دے ٹکڑیاں وچ ایک ٹکڑا ہے۔ پھر آئے، میرے مصطفیٰ نے دیکھیا سمامہ دوبارہ آ گیا، آپ ٹہل دے مسجد نبوی اندر آئے، صحابہ بھی تشریف فرمانے، انج معلوم ہو رہا ہے جویں ستاریاں چ 14ویں رات دا چن نکلیا ہوا۔ آقا فرماندے نے سمامہ پھر آ گئے، میں تو تینوں آزاد کر دیتا سی، تے جدو باغ چ کھڑے سن نا، اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دوڑامدا، میں کردہ رہا سختی پرو نرمی وخامدا، اے خلق گواہی دیندا احمد سے چار دی۔ آقا نے پھر آ گئے، کہنے لگا کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی، او قصوریو بسر پورے وارے ہو، کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی،
اللہ سچے دی منا میں سچی توحید جی تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی ہون نہیں گنجائش انکار دی آقا فرماتے نے 10 پھر کی آنا ہے سونیا اپنا ہاتھ نکالو نہ بہر میرے مصطفیٰ نے جدو اپنا سجا ہاتھ اگے کیتا سماما نو انج لگا کہ جویں آسمان دا سورج چمک رہا ہے آسمان دا چند چمک رہا ہے فوراً کہن لگے اشہد اللہ الہ پڑھ لو میں اختتام والا آ رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ مکہ فتح ہویا مکہ ایک دوست نے فرمائش کی ہے کہ اماں دی شیمہ دا واقعہ سیرت حوالے نال ضرور بیان کر کے جایا جے مکہ فتح ہویا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نا بیت اللہ دے دروازے دے سامنے کھڑے نے آقا فرماؤندے نے مکے والے ہو لے آؤ بیت اللہ دیاں چابیاں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد نے کیا کہ مکہ فتح ہوں تو پہلے مسلمان ہو گئے سن بعد نے کیا کہ مکہ فتح ہوں تو بعد مسلمان ہوئے نے انہیں چابیاں لیں دیاں آپ نے چابیاں پکڑیاں نے تے بیت اللہ دے دروازے نو شان و شوکت نال کھولیا اندر داخل ہوئے اندر تقریباً 360 بت پے نے آپ دے ہاتھ مبارک اندر ایک سوٹی ہے چھڑی ہے انہاں بتاں نو گراں دے جا رہے نے تے پڑھ دے جا رہے نے جا الحق وزاہق الباطل ان الباطل کان زہوقا میرے مصطفیٰ علیہ السلام بیت اللہ دے دروازے دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے آقا فرماندے نے مکے والے ہو مینوں تواڈے ظلم یاد نے مینوں تواڈیاں زیادتیاں یاد نے تساں میرے سر مبارک اندر گندیاں اوجریاں سٹیاں تساں میرے رستے اندر کنڈے کھلارے تسی مینوں مجنون کیا مینوں دیوانہ کیا تساں میرے بلال نو تتیاں ریتاں تے لٹایا اگ دے انگیاریاں تے لٹایا تساں میرے خبیب نو سولی تے ٹنگیا او مکے والے ہو آج میں چاہاں تو ہڈے کولو دن گن گن کے بدلے لے سکنا ایک کہن لگے سونیا تسی کریم جے کریم باپ دے بیٹے جے سانو تو ہڈے کول توقع ہی نہیں انتقام دی تے میرے آقا فرماؤ دینے مکے والے ہو آج میں تو ہڈے نال او سلوک کرنا جڑا سلوک حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پہنیاں نال کیتا سے جاؤ تو انہوں سارے انہوں ہی معاف کر دیتا تو انہوں سارے انہوں بولو تو انہوں سارے انہوں معاف کر دیتا اللہ جدو آپ نے معافی دا اعلان کیتا نا یہ جننے بھی سامنے کھڑے نے کہنے لگے وَنَشَهَدُ اللَّهُ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو وَنَشَهَدُ اللَّهُ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ مفسرین نے لکھا ہے آقا 15 کو دن مکہ مکرمہ رہے آقا نے فرمایا آؤ مدینے
اللہ لے جائے اور کہہ دیو اچھی کہہ دیو جی کردہ جانتے سارے دا ہی کردہ اللہ تانوں سارے نو لے جائے کہ اللہ بار بار لے جائے جیڑا گیا ہے وہ بھی تڑپ رہا ہے جیڑا نہیں گیا وہ بھی تڑپ رہا ہے تو خیر آپ نے فرمایا حنین والو جانا ہے بعد نے لکھیا کہ حنین والوں کی آبادی 600 دے قریب ہے بعد نے کیا 6000 دے قریب ہے حنین والوں پتہ لگا نبی دے فوجی آ رہے نے میں اللہ ریاکاری تو بچائے میں حنین دا نقشہ اپنی آنکھاں نال ویکھ کے آیا تبوک حنین خیبر طیف الحمدللہ میں 2006 دے اندر ان میدانہ دیاں زیارتاں کر کے آیا پھر اللہ اس تو بعد ہی 2 دفعہ لے کے گیا لیکن 2006 اندر 6-7 مہینے میں رہن دا اللہ نے موقع دیتا تو میں پھر یہ سارے علاقے دیکھ کے آیا ہن جدو میں بیان کرنا وہ نقشہ میریاں اکھاں دے سامنے آ جاندا ہے حنین والوں پتہ لگا نبی دے فوجی آ رہے ہیں سپاہی یہ مقابلہ کرن دی کوشش نہیں کر دے آقا دور بہ گئے نے صحابہ نے انہوں گرفتار کر لیا تے انہاں قیدیاں دے وچ ایک قید نے وہ بہناں دے حق کھان والے ہو بہناں دیاں دکاناں تے قبضے کرن والے ہو بہناں دیاں زمیناں تے قبضے کرن والے ہو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس باپ نالوں بڑا کائنات اندر ظالمی کوئی نہیں جیڑا بیٹیاں دے حق کھا جاندا ہے اللہ اکبر قرآن نے جو حق دیتا ہے کیا وہ بیٹی نو حق نہیں دینا چاہیے گا اے بیٹی زندہ نو ہی مار دیندا ہے زندہ بیٹی تے ہی مٹی پا دیندا ہے تے بھائی دا حال کی ہے باپ دنیا تو چلا گیا ہے ماں دنیا تو چلی گئی ہے بہنوں باپ دی 4 دیواری اندر بھی داخل ہونا نصیب نہیں ہوندا او نوجوانوں انہاں بہناں نو نہ ستایا کر انہاں بہناں نو نہ تنگ کریا کر اے دولتاں بیگانیاں ہی اے پال دیاں کسے دے گھر اندر نے جوان ہو جان تے لین والے کوئی اور آ جاندے نے جوان بیٹی دا نکاح ہو گیا ہے اے جان لگیا اپنے باپ دے گلے لگ جاندی ہے اپنی ماں دے گلے لگ جاندی ہے تے رو کر کے آندی ابو امی جی ابو جی تسی مینوں پالیا مینوں سنبھالیا ہے میریاں پرورشاں کیتیاں نے مینوں تعلیم و تربیت دیتی ہے ہن میں جوان ہو گئی ہاں تے مینوں کسے اور دے نال ٹور دیتا جے گل کی ہے اے بڑھا بابا اکھاں جو آنسو بہا کے اپنی بیٹی دے سر تے پیار دیندا ہے تے ماں بھی بیٹی دے سر تے پیار دیندی ہے اپنی بیٹی نو الوداع کر رہے نے روانہ کر رہے نے تے ویر بھی گلے لگے ہوئے نے اے ماں جمی دولت بیگانی نو اگے ٹور دے پہلے تے باپ امی رو کے کہندے نے بیٹی اے فیصلے اللہ نے کر دیتے نے اے روندی کرلاندی اگے جا رہی ہے اے دولتاں بیگانیاں ہی ہے انہاں نو نہ ستایا کر انہاں نو نہ تنگ کریا کر انہاں نو نہ ماریا کر انہاں تے ظلم نہ کریا کر انہاں دے حق نہ کھایا کر انہاں دے جو حق نے وہ حق انہاں نو دیا کر لیکن نوجوانہ تیرا حال کی ہے باپ دنیا تو چلا گیا ہے ماں دنیا تو چلی گئی ہے تے ویر دا انتظار پہن کر رہی ہے کہ کدو میرا ویر آئے گا عید دا سر لے کے ایک کدی سجے تک دیئے کدی کھبے تک دیئے یہ اپنی بستی جو باہر نکل کے اپنے ویران دے چہریاں نو ترس رہی ہے کہ میرا ویر کدو آئے گا میرے کل عید لے کے ماں عید دیا کر دی سی
باپ عید دیا کردا سی، اے ہن اپنے ویر دے چہرے نو ترس رہی ہے تے ویر سخت ہو گیا ہے، اے اپنی بیوی دے آکھے لگ کے بہن کول جاندا بھی نہیں، بہن نو جا کے ملدا بھی نہیں، اے نعمانی اوتھے اپنے گھر دی چار دیواری اندر ہی ویر دی جدائی اندر رو رہی ہے۔ ایویں تو کسی نے نہیں نہ کیا، او شالا بچھڑنا ویر کسے دے تے نہ ہون مانیاں پینا، او جنہ پینا دے ویر نہ کوئی، او شالا بچھڑنا ویر کسے دے نہ ہون مانیاں پینا۔ اج بھی اسی ایک ویر دا جنازہ پڑھ کے آئے ہیں، میرے گھر والیاں دا پتیجا 28-29 سال دا جوان سی، دل دا اٹیک ہویا ہے، 3 بچیاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں، ایک چھوٹا جا بچہ ہے تے اللہ نو پیارا ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقین جانو کہ میں نو اوتھے بھی اے بات یاد آئی، او شالا بچھڑنا ویر کسے دے نہ ہون مانیاں پینا، او جنہ پینا دے ویر نہ کوئی، انہاں کی دنیا تے رہنا۔ تو میرے بھائی اے رستے دے اندر نبی دے فوجیاں کولوں پوچھ دیے، سپاہیاں کولوں پوچھ دیے، نبی دے فوجیوں میری ملاقات ہی اپنے پیر نال کرا دیو، اپنے ہادی نال ملاقات ہی کرا دیو، یہ سکی بہن نہیں، سکی بہن نہیں۔ کہنے لگی ملاقات ہی کراؤ۔ نبی دے فوجی کہنے لگے شیما تو یہودن عورت ہے، تو ساڈے نبی نال ملاقات کر کے کرنی کی ہے؟ یہ کہنے لگی جدو ملاقات کراؤ دے سارے راہ بھی کھل جان گے۔ آقا کول پیش کیتی گئی تے انہیں جا کے اپنا تعارف کرایا، سونیا میں نے تسی پہچانیا نہیں، سیانیا نہیں، میں حلیمہ دی جائی ہاں، میری ماں حلیمہ سادیہ تانوں دودھ پلایا کر دی سی تے میں تانوں لوریاں دیندی ہوندی سا، میں تواڈے لی دعاواں کر دی سا۔ یا رب اب کلنا محمدا، یا ربی اب کلنا محمدا، دیندی لوری شیما جھولا جھلا کے، یا رب اب کلنا محمد فرما کے، اے میرا اے ویر منو بڑا ہی پیارا اے، پاویں نہیں ماں نے جمیا اے تاویں ہمارا اے، کھچ دیے ڈوری ویر جھولے وچ پا کے، یا رب اب کلانا محمد فرما کے، جھولا جھلاندی نالے منگ دی دعاواں، اللہ اندے انعام لکھ دے میریاں ساواں، مانے جوانی لمبی عمر اے پا کے، دیندی اے لوری شیما
جھولا جھلا کے یا رب اب کلانا محمد فرما کے وضحا چہرہ لوکو میرا اے ویر جے نبیاں دی لڑی وچوں موتی آخیر جے لب لے خدائی پیار اندے نال لا کے دین دے لوری شیما جھولا جھلا کے یا رب اب کلانا محمد فرما کے جیڑیاں پہنا ربا ویران تو ترسیاں شیما دی لوری سن کے اپنے برسیاں اللہ انہاں نو ویر دیویں تو فضل فرما کے دین دی لوری شیما جھولا جھلا کے یا رب اب کلانا محمد فرما کے او جنہاں دے ویر چھڑ گئے پہنا پیاریاں او جنت فردوس پہنچے مار وڈاریاں جنہاں دے ویر چھڑ گئے پہنا پیاریاں جنت فردوس پہنچے مار اڈاریاں اللہ انہاں نو صبر دیویں تو فضل فرما کے یا رب اب کلانا محمد فرما کے جنہ چھیاں ستاں پہنا دا اج ویر دنیا تو گیا ہے میں دعا کرنا کہ اللہ انہاں پہنا نو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ اس ویر نو جنت الفردوس اندر مقام عطا فرمائے اور اللہ اس جوان نو اپنے محبوب دے ہاتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے کہنے لگی تسی میں نے پہچانیا نہیں سیانیا نہیں میں ایک سیرت دی کتاب اندر پڑھیا تھوڑا جا کپڑا نا تاں کر کے کہنے لگی ویر ایک دن میں تینوں لوری دے رہی سا تے تو پیار نال مینوں نا ایتھے دندی ماری سی ویکھ لے اوندا نشان اج تک بھی باقی آقا ڈل پے اکھاں چ آنسو میرے پیغمبر نے بہا دیتے کسے کہن والے نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے آؤ ترجمہ سنو تے میں اپنی بات نو ختم کراں کل بھی لاہور پروگرام میں پرسوں تو آڈے قریبی گگر سہاری ایتھے پروگرام میں پورا مہینہ ربیع الاول دا رات کیتے دن کیتے دو تین پروگرام اللہ قبول و منظور فرمائے ایک کہن لگی سنوے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں ہاں تیری پہن رضائی تے تو ہے ویر پیارا تم ساڑے گھر وچ پروش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیما میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں ماں میری سی تینوں دودھ پلاؤندی تے میں سا تینوں چاندی نال محبت تینوں چاندی سارا دن کھڑان دی ہن تو بن گیا ہے پیر جگان دا پایا انعام اچیرا صحابہ تیرے پکڑ لیا قوم قبیلہ میرا آج ویرا میں کئی دن ہو کے آئیاں تیرے دیوارے ایک گل سن کے تے چھم چھم رو پے رب دے نبی سہارے موڈیاں تو کمبل لا کے
پاک رسول الہی ایک بشایا شیما کارن تے ادباں نال بٹھائی صحابہ یاراں نفرت کیتی اے غیر مذہب دی مائی کمبل پاک مسمل حضرت کو اندے ایٹھ بچائی او نبی کی آنا نفرت کرو اے اللہ ٹور لے آندی او اے جے میری پین رضائی جڑی مینوں رہی کھڑان دی رزلٹ نکل لگا جے حکم دیتا صحابہ تائیے تے رب دے نبی سہارے عدم احترام شیمان دے پاروں تے چھٹ دے او قیدی سارے او جلدی چھڑو قیدیاں تائی جد حکم سنایا پین شیما سنے قیدیاں تھے تے کلمہ بول سنایا اے جننے بھی آئے نے اس سارے ہی پیار تے محبت نال پڑھ دے نے وَنَشْهَدُ اللَّهَ إِلَٰهَ پڑھ لو پھر پڑھ لو ایک دوست نے رکا بھیجے ہے کہ سیرت حوالے نال ہوا حامد و محمد یہ اشعار سنا کے جایا جے لو سن لو تے پھر دعا کریے ہوا حامد و محمد دل کردہ سنتے کہ نہیں تے پھر سارے درود پڑھو صلی اللہ پھر کہہ دو صلی اللہ ہوا حامد و محمد ہوا ماجد و ممجد ہوا احمد ہوا امجد ہوا مرشد ہوا راشد بلغ العلاوے وابیوں کی دے فتوہ نہ میرے دلا دیا دے میں ان اشعار نے اس واسطے پڑھنا دوستان دا عقیدہ ہے کہ آقا اپنے کمال نال گئے نے آسمانہ لیکن میرا عقیدہ ہے رب دے کمال نال گئے کندے کمال نال گئے نے بولو کندے کمال نال گئے نے بالغ العلاوے کمال ہی کشفت دجاوے جمال ہی صلو علیہ حسنت جمیعو خصال ہی صلو شیخ صاحب میں 4 گھنٹہ کر تقریر کر رہا سا ملتان میں جدو ان اشعار نو پڑھیا نا تو ایک بابا کھڑا ہو گیا کہنے لگا مولوی وابی نہیں کیوں ساڑھے متعلق ساڑھے پانیاں نے یہ عام کیتا ہے نا کہ وابی نبی دے استغفر اللہ کہہ دو استغفر اللہ اے جی وڈے بھائی جی نہ احترام کر دینے معاذ اللہ میں آنا ایک وڈا بھائی نہیں لکھاں کروڑاں وڈے بھائی مل جان میرے محمد دی جتی دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے آدھا مولوی وابی نہیں اور یقین جانو انہی میری خدمت جلسہ کرانے والے نہ کی تھی جنہی اس بابے نے کی تھی حقیقت ہے لیکن میرے بھائیو سڑ جائے زبان اس گستاخ نکارے دی کردہ توہین جیڑا احمد پیارے دی لعنت کروڑ اس پہ رب جوارے دی دفتر سیاہ جگوں اوترائی جامنا پیر حقانی دسے خواب وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہ آپ اپنی
نذیر بھی ہے وہ زمین پہ شاؤ، امیر بھی ہے وہ فلک پہ عرش، مسیر بھی ہے وہ قسیم بھی، وہ جسیم بھی ہے وہ نسیم بھی، وہ وسیم بھی ہے وہ رعوف بھی، وہ رحیم بھی ہے وہ خلیل بھی، وہ کلیم بھی ہے بالغ العلا میں کمال ہی کشفت۔ ایک اور انداز اندر نہ کہہ جاؤں آخر تے، سا سا اندر دم دم اندر سونے پیر نو میں سلام آکھاں، پھر کہو سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر کہہ دیو، سا سا اندر دم دم اندر سونے پیر نو میں، اونچی بولو اونچی، سونے پیر نو میں سلام آکھاں، وہ جھنڈا ہاتھ جندے الحمد والا اس بشیر نو میں سلام آکھاں، او مارا کھا دس دا حکم رب دے اس بدر منیر نو میں سلام آکھاں، او جندہ نام لیا ہوئے لاکھ رحمت، جندہ نام لیا ہوئے کروڑ رحمت، جندہ نام لیا ہوئے عرب خرب رحمت، اس نذیر نو میں سلام آکھاں، محمد نام محبتاں والڑائے، ہائے ہائے محمد نام محبتاں والڑائے، مضمون میرا محمد نام محبتاں والڑائے، اس خلق عظیم نو میں سلام آکھاں۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ میری حاضری اور تہاڈی حاضری اپنے دربار اندر قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی محمد آصف جنہوں نے اج دا یہ پروگرام کرایا ہے، انہوں دے والد محترم بیمار نے، اللہ پاک انہوں نے شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ضرور دعا کر کے جایا جی۔ اور جس بچے دی پیدائش دی خوشی دی موقع تے اج دا پروگرام منعقد کیتا گیا ہے، بھائی خالد دا بیٹا، دعا کرو اللہ پاک اس بچے نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، اور اس بچے نو قرآن دا حافظ، قرآن دا قاری، مبلغ، خطیب بنائے، والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے۔